زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم قال رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر لی خمسة نطفی بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جھوم جھوم کر بارگاہ حضور رحمت کونین میں ہدیات عقیدت و محبت پیش فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ یا رسول اللہ، جو تیرے آستان رحمت سے لو لگائے بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ جو تیری آستان رحمت سے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ چمک رہی ہیں جبینیں تیرے ان فقیروں کی، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے ان فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ خدا کے لیے کھول ان پہ ذرا باب عطا، خدا کے لیے کھول ان پہ ذرا باب عطا، بڑی دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں۔ ہم میں تو نصیب اپنوں سی کوئی بات نہیں، ہم میں تو نصیب اپنوں سی کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے۔ بارگاہ اللہ رب العزت میں حمد و ثنا کے کلمات ادا کرنے کے بعد حضور رحمت کونین جان عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارمان نیاز میں محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام صدھا عزتوں و عظمتوں کے لائق مسجد حاضہ کی خطیب مکرم محترم المقام پیکر شفقت و محبت یادگار اسلاف محترم حضرت علامہ مولانا محمد احمد قادری صاحب ادام اللہ عمرہ، اور فاضل جلیل ادیب شہید محترم المقام برادر اکبر
حضرت علامہ مولانا مفتی کاظم علی فریدی صاحب، محترم المقام ڈاکٹر محمد حفیظ صاحب و جملہ مسجد النور رضویہ کے اندر تشریف فرما غیور و شاہان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی وقت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کی اس پاکیزہ شب میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ یہ قسمت والوں کو اعزاز میسر آتا ہے جنہیں اللہ اپنی اور اپنے محبوب کی یاد کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ آج کی اس خوبصورت بزم کے میں آپ سبھی احباب کو، خصوصاً تاریخ منہاج القرآن کے رفقاء کو، آپ سبھی احباب کو بالعموم اور بالخصوص اپنے برادر اصغر محترم حافظ محمد تابش صاحب کو اور ان کے والد ماجد پیکر شفقت و محبت مجاہد اہل سنت محترم مقام راجہ محمد لطیف صاحب اور ان کے رفقاء محترم ریاض جملوہ صاحب اور خرم صاحب اور عمران صاحب، ان کو بالخصوص آج کی اس پاکیزہ خوبصورت اور وقار روحانی تقریب کے انعقاد پر میں آپ کو تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کی اس نشست سعید کو ہم سب کے لیے رحمتوں کا صاحبان بنائے۔ جہاں پہ ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کی محافل منعقد ہوتی ہیں، یقین مانیے وہ جگہیں عام جگہ نہیں، وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ جگہیں جنت کا باغ بنا دی جاتی ہیں۔ امام بخاری حدیث پاک کو لے کے آئے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، فرمایا میرے صحابہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں سے اپنے حصے کی خوراک لے لیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی قالوا وما بریاض الجنہ، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کے باغات کیا ہیں جہاں سے ہم گزریں اپنی خوراک لے لیں، روح کی خوراک لے لیں، من کی خوراک لے لیں، وہ باغات جنت کیا ہیں جن کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ جب صحابہ نے عرض کی تو گل قدس کی پتیوں کو حرکت دیتے ہوئے حضور رحمت کونین نے خوشبو سے زمانے کو معطر و منور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قال ہلا الذکر وفی روایت مجالس الذکر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ وہ جنت کے باغات جن سے تم گزرو تو خوراک لے لیا کرو، میں نے کہا وہ کوئی باغات کا مطلب ایسے باغ نہیں ہے کہ جہاں پہ پھل پودے بوٹے لگے ہوئے، فرمایا قال حلق الذکر، فرمایا وہ ذکر کے حلقے، وفی روایت مجالس الذکر، وہ ذکر کی مجالس ہے، فرمایا جب تم ان سے گزرو وہاں سے خوراک لے لیا، ذکر کو اپنے اوپر نافذ کر دیا، ذکر کی برکات کو اپنے اوپر میسر کر کے، اپنے اوپر مزین کر کے اپنی سیرت و صورت کو معطر کر لیا کرو۔ اور دنیا کے اندر جہاں پہ ذکر ہوتا ہے، ذکر کی مجالس ہوتی ہیں، حضور نے فرمایا وہ جنت کے باغات ہوتے ہیں۔ اندازہ کریں 1400 سال کے بعد میرے اور آپ کے چاہنے میں اتنی طاقت ہے، قوت ہے، ہم عام جگہ پر ذکر خدا کر لیں، ذکر مصطفیٰ کر لیں، وہ جگہ عام جگہ نہیں رہتی بلکہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ جب میرے اور آپ کے چاہنے میں اتنی پاور اور قوت ہے تو
مصطفیٰ کے چاہنے سے کیا ہو جاتا؟ مصطفیٰ کے چاہنے سے دو عالم کا رنگ کیسے بدلتا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ انتظامیہ کا، محافل کی انتظامیہ کا ہم پہ احسان ہوتا ہے، ہم پہ کرم ہوتا ہے۔ ہم تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ انتظامیہ کا احسان ہوتا ہے، ہمیں گھروں سے نکال کر جنت کے باغ میں بٹھا دیتے ہیں۔ اس پہ جتنا بھی انہیں اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ آج کی ہماری اس سعادت کو قبول فرمائے، اور خصوصاً جن میرے بھائیوں نے، بزرگوں نے اس میں جد و جہد کی، قد و کاوش کی، اللہ ان کی قد و کاوش کو قبول فرمائے۔ آیت کریمہ میں نے دوران خطبہ تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے اس کے نزدیک جو شفاعت کرے؟ اس کے نزدیک، اللہ کے نزدیک کون سی ایسی ذات ہے جو شفاعت کر لے؟ الا باذنہ، ہاں مگر ایک ذات ہے الا باذنہ، جس کو وہ خدا حکم دیتا ہے، اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے شفاعت کی جا سکتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی مقام شفاعت کو بیان کیا۔ اب وہ کون سی شخصیت ہے جس کو اللہ نے مقام شفاعت پہ براجمان کیا؟ جب ہم تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تو مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر 5 صحابہ کی مرویات میں سے یہ حدیث پاک ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاخترتو خیرتو بین ان یدخل نصف امت وبین الشفاعہ، میرے اللہ نے مجھے 2 چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم